الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اس ادارے کے بانی اور محتمم جناب مولانا امجد صاحب اور اس علاقے کی زینت حضرت مولانا قاری امتیاز صاحب اور اس اسٹیج پہ جلوہ افروز اس علاقے کے جید علماء کرام، معزز حاضرین، آج ایک دینی ادارے کا سالانہ پروگرام ہے اور اس پروگرام میں میں اور آپ جمع ہیں. علماء کرام کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ علماء کرام، ان کا معاشرے میں کردار کیا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ علماء کرام کا معاشرے میں کیا کردار ہے، اور یہ مدارس جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے ہیں اور معاشرے میں اس کی افادیت کیا ہے. تو علماء کرام کے فضائل تو بے شمار ہیں، مدارس کے فوائد بھی بے شمار ہیں، لیکن بنیادی فائدہ وہ یہ ہے کہ ان علماء کرام کے ذریعے سے اور ان مدارس دینیہ کے ذریعے سے قوم کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور قوم کا رشتہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور یہ جو اللہ کا دین آپ پہ نازل ہوا ہے اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے.
یہ دین کن کے ذریعے سے باقی رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان درسگاہوں کے ذریعے سے یہ دین کو باقی رکھیں گے، اور ان علماء کرام کے ذریعے سے اس دین کو باقی رکھیں گے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو کوئی حقیقت کو کھول دیتے ہیں۔ خواب کی حیثیت خوابی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کو مبشرات فرمایا ہے، خوشخبریاں۔ اس لیے خواب سے دین کا مسئلہ تو ثابت نہیں ہوتا، لیکن خواب خصوصاً صلحاء کا خواب، سچے لوگوں کا خواب، علماء کرام کا خواب، اولیاء امت کا خواب، وہ بیکار بھی نہیں ہوتا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کو مبشرات فرمایا۔ ایک عالم تھے، ان کے سامنے ایک حدیث تھی، اس میں وہ غور کر رہے تھے، اس کی سندوں پہ غور کر رہے تھے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کس درجے کی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء کرام ان کا جو کام ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔ مثل فرمایا، کوئی امتی کسی ادنا سے ادنا پیغمبر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کی شان بہت اونچی ہوتی ہے۔ ہاں، کارنامے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کام انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے وہ چاہے کسی سے بھی لے سکتے ہیں، تو وہ کام علماء کرام سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ انبیاء سے کام لیتے تھے وہ کام علماء کرام سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بقا کر لے رہے ہیں۔ تو آدمی جیسی سوچ ہوتی ہے نا ویسے ہی خواب آتے ہیں۔ تو آلو چھولے بیچنے والوں کو اسی قسم کے خواب آتے ہیں، اور علماء کرام جو ہیں وہ جن چیزوں کو سوچتے ہیں اسی کے مطابق ان کو خواب آتے ہیں۔ تو وہ عالم جو یہ سوچ رہے تھے کہ اس سند کے اعتبار سے یہ حدیث کس درجے کی ہے، تو خواب میں بھی یہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ اور منظر کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اور انبیاء سابقین بھی تشریف فرما ہے ایک طرف، اور ایک طرف اس امت کے علماء کرام موجود ہیں۔ کہنے کے کہ ایسا مجمع دیکھ کے اپنے آپ کو بڑا سعادت مند سمجھا کہ ایسا مجمع کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں، انبیاء علیہ السلام بھی موجود ہوں، اور علماء امت بھی موجود ہوں۔ کیا کہنے ہیں ایسے مجمع کے، اور مجمع پہ ایسا ایک وقار اور سکون طاری تھا کہ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں موجود ہوں وہاں بولے تو بولے کو۔ کچھ دیر میں یہ سکوت ٹوٹا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دی، اور ضرورت کے مطابق صحابہ کرام بھی سوال کرتے تھے، ویسے صحابہ چپ ہی رہتے تھے، مجلس میں خاموشی رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمائی یہ بات کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ وہ سوچ یہی رہتے تھے اس حدیث کے بارے میں، تو خواب بھی وہی آ گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں، یہ بات کہی ہے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو آپ کی امت کے علماء کرام موجود ہیں، میں ان سے امتحان نہ لے لوں؟ اب حضرت کلیم جو ہے وہ امتحان لے تو دے گا کون امتحان؟ فرمایا کیا پوچھ لیجئے، کسی سے امتحان لے لیجئے، جو پوچھنا ہے پوچھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نظر دوڑائی تو امام غزالی کو کھڑا کر دیا۔ امام غزالی اٹھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، ادب کا مقام ہے۔ تو کھڑا کر کے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے اپنا بتایا نام، اپنے والد کا، دادا کا، پردادا کا، بتاتے 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 آدم علیہ السلام تک نسب نامہ پہنچا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو تو سوال کا جواب دینا نہیں آتا، یہ سوال کا سوال سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میں نے شجرہ نسب تھوڑا پوچھا تھا آپ کا، میں نے تو آپ کا نام پوچھا تھا اور آپ نے شجرہ نسب سنا دیا، زائد بات۔ تو جتنا سوال کیا ہے تو سوال سے زائد بات آپ نے بتائی ہے۔ تو حضرت امام غزالی نے ادب سے فرمایا کہ حضرت ہم تو آپ لوگوں سے سیکھنے والے ہیں، اور فرمایا میں نے ایسا جواب کب دیا تھا بتاؤ؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ عصا، لاٹھی ہے۔ لیکن آپ نے یہ مختصر جواب دینے کی بجائے یہ جواب دیا کہ ہِیَ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ پر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آگے اس کے فوائد بیان فرمائے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، بکریوں کے لیے پتھے جاڑنے ہو نا درخت سے تو یہ لاٹھی جو ہے وہ کام دے جاتی ہے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس میں اور بھی میرے بڑے فائدے۔ تو ایک تو جواب لمبا دیا، اور لمبے جواب میں بھی آخر میں ایک ایسا لفظ بول دیا تاکہ اللہ میاں پوچھ لے کہ اور کیا فائدے ہوتے ہیں، مزید بات آگے بڑھانے کی گنجائش رکھ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس وقت جب بات کر رہا تھا تو میں اپنے محبوب سے اور کائنات کے محبوب سے اللہ سے باتیں کیا کر رہا تھا، اور جب محبوب سے باتیں ہوتی ہیں تو وہاں ضرورت کے مطابق الفاظ نہیں بولے جاتے، بات کو لمبی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ محبت والے لمحات جو ہے وہ لمبے ہو جائیں۔ وہ جیسے ہمارے بھی یہ نوجوان پیکج لگا لیتے ہیں نا رات کے، اور لمبی لمبے فون کی کالیں کرتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تو اپنے محبوب سے باتیں کر رہا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے محبوب سے باتیں کر رہے تھے، ہمارے لیے آپ جیسے پیغمبر سے بات کر لینا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ لمحات جو ہے وہ لمبے ہو جائے۔ تو اس لیے تو آپ وہ بھی محبت کا تقاضا تھا، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے انسانیت کا، اس امت کا اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑا ہوا ہے، انہی کی وجہ سے جوڑا ہوا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں کہ قیامت سے پہلے علماء کرام علم اٹھ جائے گا، پہلے علم اٹھے گا، اور اتخذ الناس رؤوسا جہالا، پھر لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے لوگوں کو مسئلے بتایا کریں گے، فضلوا فاضلوا، وہ مسئلے بتانے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور جن کو مسئلے بتا رہے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرب قیامت کی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ اور پھر ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم جو اٹھے گا وہ ایسے نہیں کہ علماء کرام تو موجود ہوں
اور اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے علم کو نکال لیں. ایسا نہیں ہوگا. علم جو ختم ہوگا وہ علماء کرام کے ختم ہونے سے ختم ہوگا کہ علماء کرام اٹھتے چلے جائیں گے اور اس جیسے مزید علماء کرام پیدا نہیں ہوں گے اور دنیا کے اندر جہالت پیدا ہو جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی اللہ کا نام جاننے والا اور کوئی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا. اور جب یہ صورتحال ہوگی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے. یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے. علماء کرام کا وجود کتنا قیمتی ہے. ایک طالب علم، آپ کے اس مدرسے میں بھی طالب علم پڑھتے ہیں، کچھ اس شہر کے ہوں گے، کچھ طالب علم دوسرے شہروں سے آئے ہوں گے. تو وہ جو طالب علم گھر سے پڑھنے کے لیے چلتا ہے اور مدرسے میں آ کے اس نے استاد کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا ہے الف با تا سا، اور یہ سیکھنے کے بعد پھر اس نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. اور یہ پڑھنا ابھی شروع نہیں کیا، ابھی پڑھنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور آسمان و زمین کی جتنی مخلوقات ہے ساری مخلوقات جو ہے وہ ان کے لیے استغفار کرتی ہیں. تمہارے والد صاحب سے کبھی کوئی کہتا ہے طالب علم شرارتیں کرتے ہیں؟ میں کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ شرارتیں کرتے ہیں تو اللہ کی ساری مخلوق حتیٰ کہ بلوں کے اندر چونٹیاں اور حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں، وہ ان طالب علموں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہیں، استغفار کرتی ہے. تو اللہ کی ساری مخلوق مل کے ان طالب علموں کے لیے اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، تو کیا اللہ میاں معاف نہیں کرے گے؟ تو اس لیے ان طالب علموں کی شرارتوں کو نہ دیکھو، بلکہ ان کے اس کام کو دیکھو کہ جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہیں ابھی وہ علم حاصل کرنا شروع بھی نہیں کیا، ابھی وہ سفر کر رہے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے اور اللہ کے پاک فرشتے ان کے لیے پر بچھا رہے ہیں. یہ ساری مخلوق اس کے لیے دعا کے لیے کیوں لگی ہوئی ہے؟ فرشتے اس کی خدمت کے اندر کیوں لگ گئے ہیں؟ اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ آج جو بسم اللہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے ابھی اس نے پڑھنا نہیں شروع کیا، لیکن اس کے پڑھنے سے آسمان و زمین کے باقی رہنے کا فیصلہ ہو. جب تک یہ طالب علم گھر سے نکلتے رہیں گے اور مدارس میں آتے رہیں گے اور یہ پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی. سمندروں کی مچھلیاں باقی رہیں گی، سمندروں کی مخلوقات باقی رہیں گی، ملائکہ جو آسمانوں میں ہوتے ہیں وہ باقی رہیں گے، زمین پہ جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ باقی رہیں گی، آسمان و زمین کے درمیان جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ باقی رہیں گی. تو یہ علماء کرام کا وجود یہ اس کائنات کی بقا کا ذریعہ بھی ہے اور ہمارا اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا ذریعہ بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین من کے ہے. آپ کے دین کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے دو نمایاں خصوصیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین مکمل ہو گیا. اس سے پہلے کسی پیغمبر پہ دین مکمل نہیں ہوا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی دین جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، اور اس 23 سال کے عرصے میں یہ اعلان نہیں ہوا کہ دین مکمل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا
رمضان کا مہینہ تھا، اس کے بعد پھر حج آیا، ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں کیا، بلکہ فتح مکہ رمضان میں ہوا ہے اور ذی قعدہ میں آپ عمرہ کر کے واپس تشریف لے آئے ہیں مدینہ طیبہ میں۔ پھر سن 9 ہجری کا حج آیا، پھر سن 9 ہجری کا حج آیا۔ اس سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، اس لیے کہ مشرکین ابھی باقی تھے۔ مشرکین اپنی رسم و رواج کے مطابق حج کرتے تھے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور مشرکین اپنے رسم و رواج کے مطابق کام کریں تو یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے اس سال حج کرنے کے لیے صحابہ آئے ہیں اور حاجیوں کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لائے اور عام اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کریں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اب تو ہمیں پتہ چل گیا نا اب وہ آپ کا آخری حج تھا، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے تو یہ پتہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی زبان پہ یہی تھا کہ یہ حجۃ الوداع ہے۔ اس حجۃ الوداع میں حج کا اہم ترین رکن ادا کر رہے تھے، عرفات کے میدان میں تھے، جبل رحمت کے نیچے آپ اونٹنی پہ وقوف فرمایا تھا۔ اونٹنی پہ اس لیے تھے تاکہ لوگ بھی دیکھیں، جبل رحمت کے اوپر نہیں تھے، اب تک حاجی جاتے تھے وہ جبل رحمت کے اوپر چڑھ جاتے جا کے، جبل رحمت سے نیچے تھے، اور وہ نیچے جانے کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا میں یہاں پر وقوف کر رہا ہوں، لیکن عرفات کا میدان جتنا بھی ہے یہ سارا وقوف کی جگہ ہے اور کسی جگہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ تو اس وقت صحابہ اکرام نے کوشش نہیں کی کہ اسی جگہ آ کے بیٹھے، تو اب بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جہاں جس کو جگہ ملے وہیں اس کو حج کرنا چاہیے۔ آپ نے اعلان بھی اسی لیے کیا تھا۔ تو بہرحال آپ وقوف فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہاری خاطر۔ اور پھر یہ نہیں اس پہ اکتفا نہیں فرمایا، پھر اس کو اپنی نعمت قرار دیا کہ یہ دین جو ہے یہ میری نعمت ہے، میری طرف سے تمہارے اوپر ایک نعمت ہے، انسانیت کے لیے ایک نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور پہلی بات کیا کہی کہ دین کو مکمل کر دیا، دوسرا فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے، میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کی ہے، نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں اکتفا نہیں فرمایا، تیسری بات پھر ارشاد فرمائی آگے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور دوسرا حق تعالیٰ شانہ کا وعدہ ہے کہ اس دین کو میں محفوظ رکھوں، اور یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور کن کے ذریعے سے محفوظ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت ملائکہ سے نہیں کرانی، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی کسی اور مخلوق سے نہیں کرانی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے سمندر کی کسی مخلوق سے نہیں کرانی، اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہیں گے اس سے کرائیں گے، بندوں سے کرائیں گے۔ اور کون سے بندوں سے کرائیں گے؟ جس کو سعادت دینا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا چاہیں گے تو
تو جو علماء کرام، جو مدارس اور جو مدارس کے معاونین وہ اگر کام کر رہے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو باقی رکھنا تھا اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں۔ منت منے ہے کہ خدمت سلطان کنی، یہ احسان نہ جتاؤ کہ بادشاہ کی تم خدمت کر رہے ہو۔ منت ازو شناس کے بخدمت گزاشت تک، اس کا احسان سمجھو کہ اس نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا۔ ظفروال کے مسلمانوں، آپ کے شہر میں مساجد آباد ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ سے مساجد بنوائی ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ مساجد بنانا کن کا کام ہے؟ یہ مساجد بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی جس میں جہاد کی اجازت دی گئی، جہاد کی پہلی آیت نازل ہوئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ وہاں یہ سوال تھا کہ صحابہ کو جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، تو صحابہ کا تو وجود ہی بہت کم ہے، تعداد میں بہت کم تھے، دشمن تو بہت زیادہ تھا، تو جہاد میں کامیابی کیسے ہوگی؟ فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، صحابہ جب جہاد کے لیے نکلیں گے، یہ عام لڑائیوں کی طرح لڑائی نہیں ہے، اس کے پیش نظر ایک مقصد ہے، وہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ جب انسان اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے قربانیاں بھی لیتے ہیں۔ جان کی بھی قربانی لیتے ہیں، مالوں کی بھی قربانی لیتے ہیں، کاروبار کی بھی قربانی لیتے ہیں، لیکن اللہ صرف قربانی لیتے نہیں ہیں، پھر دیتے بھی بہت ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک کرو، اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرو۔ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ تو ایک موقع تھا کہ صحابہ کا زمانہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ایک جہاد میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، مسلمان اور کافروں کے لشکر آمنے سامنے تھے، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ ایک مسلمان نے اپنی بہادری دکھائی، ہاتھ میں تلوار پکڑی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دشمن کی صفوں میں کو چیرتا ہوا آگے کو نکل گیا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مہما ھذا القا بیدہ الی التہلکہ، اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو منع فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ اکیلا ہی دشمن کے صف کے اندر گھس گیا ہے تلوار لے کے، نعرہ تکبیر لگا کے، تو اس نے تو اپنی ہلاکت کا خود ہی سامان کر لیا تھا۔ ھذا القا بیدہ الی التہلکہ، حضرت ابو، یہ بات کہنے والے تابعین ہوں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو، آیت کا یہ مطلب نہیں جو تم سمجھتے ہو، جو تم آیت کا مطلب سمجھے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ ہمارے سامنے آیت نازل ہوئی ہے، اور کس موقع پہ نازل ہوئی ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے۔
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کو بہت ساری فتوحات حاصل ہو گئی، تو ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ تلوار اٹھا کے مسلمان جو ہیں وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، انصار بھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں، مہاجرین بھی جہاد میں لگے ہوئے ہیں۔ مہاجرین کا جو روزگار تھا وہ تجارت تھا، اور انصار کا روزگار جو تھا وہ باغبانی تھا، کاشتکاری تھا۔ اب جب جہاد میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت جہاد میں جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، صحابہ کی بہت بڑی قربانی تھی، اپنے ان کے جو تھے کاروبار وہ ویران ہو گئے، باغات کی پیداوار وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، زرعی زمینوں کا وہ حالات نہیں رہے جو پہلے تھے، سب چیزیں کمزور پڑ گئیں۔ جب فتوحات زیادہ ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، فرماتے ہیں تب ایوب انصاری کے مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ جہاد تو اب جاری رکھیں گے لیکن پہلے کی طرح نہیں، اب کچھ کاروبار کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں اور کچھ زراعت کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، باغبانی کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں، کچھ ادھر بھی توجہ لگائے تھوڑی سی۔ آج کل لوگ مولویوں کو بھی مشورے دیتے ہیں کچھ دنیا کا بھی سوچا کرو۔ بھی اللہ کے بندو، آپ کی جگہ پہ یہ دین کا سوچ رہے ہیں تو غنیمت سمجھو کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو صرف دین کا سوچتے ہیں، دین کو باقی رکھنے کا سوچتے ہیں۔ آپ خود تو تجارت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو بھی نکال کے ادھر کو لگانا چاہتے ہیں کیا؟ تو کہنے لگے کہ جب یہ صحابہ نے سوچا، ابھی سوچ پہ عمل نہیں کیا ہے، ابھی سوچ ہی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یہ تو ہلاکت کا سامان ہے، جو تمہاری سوچ ہے نا کہ اب جہاد سے کچھ وقت بچا کے اپنے کاروبار کو بھی سیدھا کریں، اپنی زراعت کو بھی سیدھا کریں، اپنے باغبانی کو بھی سیدھا کریں، یہ سوچ ہلاکت کی سوچ ہے۔ جس راستے پہ جہاد پہ لگے ہوئے ہو، قربانیوں پہ لگے ہو، لگے رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قربانیاں بھی دیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا بھی بہت۔ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لا رہے تھے تو مکے والوں نے انعام کا اعلان کیا ہوا تھا کہ جو ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دے تو ان کو اتنے اونٹ انعام دیں گے۔ تو راستے میں ایک جگہ سراقہ ابن مالک تھا، علاقے کا سردار تھا، اس نے دیکھا اور پہچان گیا کہ یہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں اعلان ہوتا ہے۔ تو جیسے امریکہ نے بھی کئیوں کے سروں کی قیمت لگائی تھی، تو اس نے کہا کہ دوڑا گھوڑا لے کے اور اپنے ساز و سامان ساتھ لے کے کہ ان کو پکڑے اور پکڑ کے مشرکین کے حوالے کرے، مکے والوں کے حوالے کرے اور ان سے انعام لے۔ تو گھوڑا لے کے جب پیچھے دوڑا نا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا وہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اور اس نے فرمایا فکر نہ کرو۔ جب قریب پہنچنے لگا تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ اس نے آواز دی کہ میں کچھ نہیں کہتا آپ کو، آپ دعا فرما دیں۔ میرا گھوڑا باہر نکلا، گھوڑا باہر نکلایا تو حضور نے فرمایا جاؤ اب واپس جاؤ، کوئی ادھر کو آ رہا ہو تو اس کو واپس کر دینا۔ چنانچہ پھر اس نے ایسے ہی کیا، ادھر سے واپس گیا۔ لوگ جو ادھر کو آ رہے تھے نا ڈھونڈنے کے لیے، ان کہتے ادھر میں راستہ میں دیکھ آیا ہوں، اور جگہ جا کے ڈھونڈو، ادھر نہیں۔ اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل میں تھے تو فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا عجیب وقت ہوگا کہ ایران کے بادشاہ کہ جو سونے کے کنگن ہیں وہ چوڑیاں پہنتا ہوگا اس زمانے میں، جو اس کے سونے کے کنگن ہیں وہ ایک دن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ تو اس نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کسرا ابن ہرمز جو ایران کا بادشاہ، آپ اس کی بات کر رہے؟ اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فرمایا ہاں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کسرا کا جو خزائن ہے، جو ہزاروں سال میں وہ خزانے جمع ہوئے تھے، وہ سارے خزانے سمٹ کے مدینے آ چکے تھے، اور اس کے جو کنگن تھے وہ حضرت عمر نے نکال کے
کہ اس میں سراقہ ابن مالک کو دیا، وہ ابھی زندہ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہوا۔ فرمایا جہاد میں نے فرض کیا ہے، ایک مقصد کے لیے فرض کیا ہے، اور یہ صحابہ جب جہاد کے لیے جائیں گے یہ عربوں کی عام لڑائیوں کی طرح لڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے، اور جو لوگ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں اللہ نے فرمایا میں ان کی مدد ضرور کروں۔ آپ دیکھ لیجیے امریکہ کتنے ممالک کو ساتھ لے کے، اور اس وقت کی ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے، اپنی سائنس کو ساتھ لے کے، اور اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کے، جو اس وقت کے معبود ہیں، دنیا ان کی عبادت کرتی ہے، ان کی طاقت کو مانتی ہے، وہ ساری طاقتیں اکٹھے ہو کے آ گئی، لیکن چند ہزار لوگ تھے جو اللہ کے نام پہ جہاد کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ امریکہ نے کہا میں زمین تمہارے لیے تنگ کر دوں گا، انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے اِنَّ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین کشادہ ہے، کوئی آدمی اللہ کی زمین کو تنگ نہیں کر سکتا۔ آخر ایک وقت تھا وہ کہتے تھے کہ ان کے لیے انسانی حقوق بھی کوئی نہیں ہے، وہ جو انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ اور انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، یہ لوگ انسانی نہیں ہیں، ان کے لیے انسانی حقوق کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک وقت ایسا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا تھا کہ امریکہ کبھی پاکستان کی منت کرتا تھا، کبھی سعودی عرب کی منت کرتا تھا کہ ہمیں مذاکرات کی میز پہ تو بٹھاؤ، بات تو کراؤ، ہماری بات چیت شروع ہو، یا کہ یہاں سے ہم نکل تو سکے، کس دلدل کے اندر ہم پھنس گئے ہیں، کس مصیبت کے اندر ہم پھنس گئے۔ لیکن وہ مذاکرات کے لیے پہلے آتے ہی نہیں تھے میز پہ، اور آئے تو اپنے بات کے سوا کوئی اور بات کرتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے ہماری شرط مانو تو آگے بات بڑھے گی، نہیں مانتے۔ چنانچہ امریکہ نکلا اور مجاہدین کی شرائط پہ صلح کر کے نکلا، ان کی شرائط پہ معاہدہ کر کے نکلا۔ وہ اللہ کا جو لوگ کہتے تھے بدر والے وہ اللہ کے وعدے ہیں وہ آج کے لیے نہیں ہیں، نہیں، آپ نیچے قریب افغانستان میں دیکھ لیجئے کہ وہاں ہی اللہ کے وعدے پورے ہوئے، اور ان کو نکل کے جانا پڑا اور معاہدہ کر کے نکلے۔ کہیں تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کہیں معاہدہ کر رہے تھے تو جو انہوں نے خود صدر اپنا بنا کے بٹھایا تھا اس سے معاہدہ کر لیتے، اس سے کیوں نہیں کیا؟ کیوں اللہ کہتے ہیں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں۔ تو یہ پہلی ابتدائی آیات ہیں جہاد کی۔ تو اس کے بعد سوال یہ ہے کہ یہ صحابہ نے جو جہاد کیا ہے یہ اس سے مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اقتدار دیں گے، ان صحابہ اکرام کو۔ ایک ہوتا ہے اقتدار، ایک اس سے آگے ایک چیز ہوتی ہے، اقتدار بھی مضبوط قسم کا اقتدار ہو، تمکین اس کو کہتے ہیں، کہ ایسا مضبوط اقتدار ہو کہ اس کو کوئی ہلا نہ سکے۔ تو صحابہ خلافت راشدہ کے دور میں جو اقتدار ملا ہے وہ صرف اقتدار ڈاماڈول قسم کا کوئی اقتدار نہیں تھا، مضبوط اقتدار تھا، تمکین تھی۔ فرمایا کہ یہ جب ہم ان کو زمین پہ اقتدار دیں گے، تمکین دیں گے، تو ہمارے اقتدار تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں جی فلاں کا ہاتھ ہے اس کی وجہ سے حکومت برقرار ہے۔ پھر یہ گفتگو ہوتی ہے ہاتھ اوپر سے ہٹ گیا ہے یا باقی ہے، یہ ویسے چلتی رہتی ہے ہمارے یہاں۔ تو لیکن وہاں تو ان کا اقتدار تھا، تمکین تھی، تو لیکن وہ ایسا اقتدار لے کے، تمکین لے کے کریں گے کیا؟ فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کریں گے۔ اور نمازیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ مسجدوں میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز قائم کرنا حکومت کا کام ہے، تو مسجدیں بنانا بھی کن کا کام ہے جی؟ مجھے بتائیے ظفرواڑ میں حکومت نے کتنی مساجد بنائی ہیں؟ ہاں البتہ ایک کام اور ہے بس ان کا، کہ کوئی مسجد بنائے اور اس کے ساتھ دکانیں بنا لے، آمدن اس کی کافی ہو۔ تو انہوں نے ایک محکمہ بنایا، محکمہ اوقاف اس پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ جس مزار کی آمدن زیادہ ہوتی ہے اس مزار پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو بڑی ہوئی چیز پہ تو یہ قبضہ کر سکتے ہیں لیکن بنا نہیں سکتے یہ لوگ۔ اور ہمارے چیف جسٹس کہتے ہیں قبضے کی جگہ پہ مسجد،
وہ قبضہ آپ کی زمین پہ کیا ہے، آپ کی والدہ کی زمین پہ کیا ہے، تو آپ کے والدہ کے جہیز میں وہ زمین آئی تھی جس پہ وہ قبضہ کر کے بنایا ہے، وہ سرکاری جگہ ہے، تو سرکار کا کام مسجد بنانا ہے، تو جو کام سرکار کا ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، وہ تو غنیمت سمجھو، وہ تو آپ لوگوں کا کام تھا کہ سرکاری پلاٹوں پہ مسجدیں بنائیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مدارس اور علماء کرام ہیں، یہ ان کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے، یہ دین باقی رہے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے اس دین کو باقی رکھیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہ دور دراز کا بارڈر کے قریب یہ علاقے ہیں، اور ان علاقوں میں علماء کرام موجود ہیں، آج بچیوں کو قرآن کی تعلیم مل رہی ہے۔ کبھی خبر آتی ہے کہ نوجوان ڈاکٹروں نے، ینگ ڈاکٹرز نے پنجاب میں ہڑتال کی ہوئی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ سندھ میں ہڑتال کی ہوئی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ بلوچستان میں ہڑتال کی ہوئی ہے، کبھی آپ نے سنا کہ ظفروال کے علماء کرام نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ اب کسی کا جنازہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ علماء کرام نے ہڑتال کی ہے، وہ جنازہ نہیں پڑھائے گا کسی وہ عید اس مرتبہ عید نہیں ہوگی، اس لیے کہ علماء کرام نے ہڑتال کی ہوئی ہے، ان کے اپنے مطالبات ہیں، اس لیے جب وہ مطالبات پورے ہوں گے پھر ہوگی۔ نہیں، آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم مل رہی ہے۔ آج اگر کوئی بچہ قرآن پاک کی تعلیم سے رہ گیا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے لوگ اس کو پڑھا رہے نہیں ہیں، والدین اس کو پڑھاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ جڑ جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ بندے کے لیے سب سے بڑی دولت ہے ہی یہ۔ انبیاء علیہ السلام پہلے بھی آئے ہیں لیکن وہ جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے لیے، رہنے کے لیے آئے، آپ ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ تو آج دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کا وجود برقرار ہے، اور وہ آپ کے دین کے ذریعے سے برقرار ہے، وہ آپ کے قرآن کے ذریعے سے برقرار ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظفروال والے جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قرآن یہاں پر ہے، آپ کی سنت یہاں پر ہے، آپ کے دین کے حاملین جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی حصہ ہم معلوم کرنا چاہیں، آج علماء کرام موجود ہیں، آپ کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ وہ یہ جو بچیاں جنہوں نے پڑھا ہے تو یہ بچیوں کو علم دین مل رہا ہے، تو کہتے ہیں علماء جو ہیں یہ خواتین کے حق میں نہیں ہوتے۔ اس وقت جو ہے عالم بننے والے علماء کرام سے بچیوں کی تعداد دگنی ہے اس وقت پاکستان میں۔ صرف وفاق المدارس میں جو پڑھنے والی بچیاں ہیں نا، امتحان دینے والی ہیں، ان کی تعداد طلباء سے دگنی ہوتی ہے عام طور پہ، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو ایک بچی اگر علم حاصل کر لیتی ہے تو اس کے علم کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ مسلمان ہو، وہ اللہ کا نام لینے والی ہوگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی ہوگی۔ تو ہمیں دین تو باقی رہے گا، ان علماء کرام کے ذریعے سے باقی رہے گا۔ مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس باقی رہنے والے دین میں سے مجھے بھی حصہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو ان مدارس میں پڑھا لیا تو مجھے اور آپ کو بھی حصہ مل گیا، اور اگر ہم نے اپنے بچوں کو ان مدارس میں نہ پڑھایا، قرآن نہ پڑھایا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم نہیں دی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محرومیوں سے محفوظ رکھے اور اپنے ساتھ وابستہ فرمائیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ فرمائیں۔ بات میں نے تھوڑی سی لمبی کر دی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔